السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف اس امید پہ کہ ممکن ہے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، پاکستان کی آج 75ویں سالگرہ پہ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور ہر رسپانسبل شہری کی طرح یہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کر سکوں۔ دیکھیں، آج اللہ کے فضل سے پاکستان کو حاصل ہوئے ہمارے پاس 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن کیا اگر ہم اپنی 75 سالہ تاریخ کی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہر پڑھے لکھے انسان کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہر گزرتے سال کی ساتھ ساتھ پستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس پستی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہم خود ایز اے نیشن ہیں۔ آج ہم نے 14 اگست کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم نے 14 اگست کی سیلیبریشنز کا مطلب ایک ہی سمجھا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ہاتھ میں باجے پکڑنے ہیں، خواہ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، کوئی بڑی عمر کا ہو، ہم نے موٹر سائیکل کے سلنسر کھولنے ہیں، ہم نے سڑکوں پہ ہوٹنگ کرنی ہے، کوئی نہ کوئی روڈ بلاک کر دینا ہے، آتی جاتی فیملیز کو ہم نے تنگ کرنا ہے، اور بس یہی جو ہے 14 اگست کا مقصد ہے۔ صبح ہوگی ہم نے یہ کام شروع کر دینے ہیں، رات تک ہمارے یہ کام چلتے رہیں گے، اور پھر جو ہے ہم بخوشی کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے تو آج کا دن بڑا اچھا سیلیبریٹ کر لیا ہے اور ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ یا دوسری ہماری چھلانگ یہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ ہم بارڈرز پہ چلے جاتے ہیں، جیسے لاہور میں ہے تو واغا بارڈر پہ چلے جائیں گے، اور وہاں بارڈرز پہ ہم جو ہے اس چیز پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز پہ اترا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ زیادہ ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں انڈیا کے جو ہے فوجی بھائیوں سے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہوٹنگ کر لیتے ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں وہ زیادہ اونچی آوازیں نکال لیتے ہیں، تو بھائی یہ ہماری جو آزادی ہے یہی آزادی کا مقصد ہے، اور ہم انڈیا سے جیت گئے ہیں۔ یار آپ ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کریں اور دیکھیں کہ جس ہمسایہ ملک سے آپ نے جو ہے آزادی حاصل کی ہے، انڈیا جس سے ہم لوگ علیحدہ ہوئے، آج وہ کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور انڈیا کتنی ترقی کر چکا ہے۔ آپ ان کا کسی بھی جو ہے وہ پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی معاشی صورتحال کو دیکھ لیں، آپ ان کی جو ہے وہ انڈسٹریل پروگرس کو دیکھ لیں، آپ ایزا ان کی جو ہے وہ سیاست کو دیکھ لیں، آپ ان کے لوگوں میں اور ان کی اسٹیٹ کے اوپر جتنا وہ ایک دوسرے کو بھروسہ ہے، آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ان سے یقیناً بہت ہی زیادہ پیچھے رہ چکے ہیں۔ صرف میں ایک ان کی سیکٹر کی بات کروں، اگر میں صرف ان کے آٹو موبائل سیکٹر یعنی کہ گاڑیوں کی سیکٹر کی بات کروں تو وہیں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سال 2023 کے اینڈ تک انڈیا اپنی 80% سے زیادہ گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں کے اندر کنورٹ کر رہا ہے، جس سے انہیں فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس چیز کا فائدہ انہیں یہی ہوگا کہ کم و بیش 106 ارب ڈالر کا جو پیٹرول وہ امپورٹ کرتے تھے باہر دنیا سے، ایک تو ان کا وہ پیسہ بچے گا۔ جب ان کا وہ پیسہ بچے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کا روپیہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارا پاکستانی روپیہ ہے وہ انڈین روپے سے تقریباً جو ہے 3 گنا نیچے ہے، یا اب دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اگر انڈیا کا 1 روپیہ ہو تو ہمارے 3 روپے کے وہ برابر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو۔ اب بنگلہ دیش کی صورتحال یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ ہمارا پاکستان کا ہی حصہ تھا، پاکستان سے ہی نکلا، تو اصولوں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے زیادہ مضبوط ہوتے، لیکن وہاں حکومت کو اپنے لوگوں پہ اعتبار ہے، اور لوگوں کو حکومت پہ اس قدر اندھا اعتبار ہے کہ وہ آج جو ہے ترقی کی راہوں پہ جو ہے وہ بالکل گامزن ہے۔ بنگلہ دیشی روپیہ بھی ہم سے آلموسٹ 2.75 روپیز جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، ان کا جو ٹکا ہے، یعنی کہ تقریباً وہ 3.25 روپے ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب اس چیز سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، آج سے 75 سال پہلے اگر ہم دیکھیں نا تو پہلے ملک نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن قوم ضرور تھی۔ لیکن آج کے دن کی یہ صورتحال ہے کہ سن 2022 میں ہمارے پاس ملک تو ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس قوم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ہر چیز کا مطلب جو ہے وہ الٹا سمجھ رکھا ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں، میں 25-27 سال کا ہوں، اگر میں 27 سال پیچھے جا کے دیکھوں تو ہم اپنے بچپن میں جس طرح 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور اس انڈیپینڈنس ڈے پہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، دیکھیں ہم اسکول جاتے تھے، اسکول میں ہمارے کوئی نہ کوئی فنکشن جو ہے وہ انہوں نے اسکول والوں نے رکھا ہوتا تھا، کبھی ڈیبیٹس کا ہوتا تھا، سیکشن ہوتا تھا، کبھی جو ہے کیا ہوتا تھا کہ چھوٹی سی ایک محفل کروائی جاتی تھی، کبھی جو ہے ہماری کوئی 14 اگست کی ملن پارٹیز ہوتی تھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کا حقیقی مقصد سمجھایا جاتا تھا کہ قومی ترانے لکھتے تھے، پھر قومی ترانوں کا مطلب بتایا جاتا تھا، پاکستان کی جو ہے ہسٹری کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کوئز ہوتے تھے تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہو کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس آج کا پاکستان دیکھیں تو آج کسی بچے کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے بچوں سے ہی پوچھ لیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کس نے بنایا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ بھی جو کانفیڈنٹلی یہ بتا سکے۔ آپ یہ پوچھ لیں کہ پاکستان کا نام کس نے رکھا، تو کسی بچے کو پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا کوئی آپ ملی نغمہ کسی بچے سے سن لیں، یقیناً بچوں کو وہ نہیں آتا ہوگا۔ تو اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے پیچھے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں،
ہم خود ہی اس چیز کے پیچھے جو ہے رسپانسبل ہیں، اور ہم نے ہی اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ اس طرح کر دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے صرف جو ہے وہ ہلڑ بازی کرنی ہے، آپ لوگوں نے صرف جو ہے وہ جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ لینی ہیں، اور وقتی طور پہ آپ نے جو ہے باجے پکڑنے ہیں اور آپ نے سڑکوں پہ نکل جانا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پورا دن جب ہم لوگ یہ جھنڈیاں یہاں وہاں لگاتے ہیں، پھر اگلا پورا ماہ یہی جھنڈیاں ہمارے پیروں کے تلے جو ہے یہ ہم لوگ رونتے ہیں، اور یہ سڑکوں پہ پڑی رہتی ہیں، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں ہوتا، کسی کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان کا ہمارے ایک کہہ لیں کہ ہماری پہچان ہے، جو ہماری اصل ہے، ہمارا پاکستان، یہ اس کا جھنڈا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، تو ہم یہ اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ ہی رکھتے ہیں۔ نہ تو ہمیں خود یہ تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا پاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ خدا را اس سوچ کو بدلیں، اپنے بچوں کو پھر سے ماضی کی طرف جو ہے وہ ان کی ایک ضرور ایک ریکیپ لازمی کروائیں کہ ہم لوگ کہاں سے چلے ہیں، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی جانیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے گئی ہیں، اور کس طرح ہم لوگ جو ہے وہ 75 سالہ سفر کر کے آج 2022 کی کس دن کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہمارا ملک کتنا پیچھے گیا ہے۔ آپ کسی بھی شہر کو دیکھ لیں جو پرانے اثاثے ہیں، آپ صرف انہی کو اپنے بچوں کو دکھا دیں تو یقیناً آج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ جتنی پرانی ہسٹوریکل بلڈنگز تھیں وہ آج ساری جو ہے وہ تباہ حالی کے شکار ہیں۔ کوئی ان کا جو ہے وہ داد رسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں دوبارہ سے مرمت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ پارکس کو دیکھ لیں تو کسی بھی آپ جو ہے وہ فیملی پارک میں جانے کے وہ قابل نہیں رہی، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، ہر طرف کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے سڑک پہ عام گرائی ہوتی ہے۔ واش رومز ہیں، پبلک واش روم جو ہے وہ استعمال کرنے کا کوئی میں کہتا ہوں کہ حال ہی نہیں ہے۔ کوئی فیملی کے ساتھ آپ کہیں بھی ایمرجنسی آپ کو ہو جائے آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ بحیثیت قوم ہمارے پاس یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے صفائی ستھرائی کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھنا بھی ہے کہ نہیں سمجھنا۔ ابھی تک ہم لوگ جو ہے وہ صرف اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ شاید یہ جو ہے وہ ہمیں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے اور اس کو ہم نے بس کھانا ہے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک اسے ایسے انجوائے کرتے رہو۔ دوسری بہت ہی ہمارے جو کہہ لیں کہ سر جھکا دینے والی اور شرم کی بات یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کو اعتبار ہے اپنی حکومت پہ، اور حکومت کو تو لوگوں پہ اعتبار ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پارٹی آتی ہے تو اپنے نعرہ بازیاں کرتی ہے، ہم اس کی طرف ہوتے ہیں، اس کا اپنے موقف ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے جو ہے لویلٹی شو کرے نہ کریں، ہم جو ہے اپنی پارٹی کے لیے لویل ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو خدارہ ان چیزوں پہ آپ دوبارہ ایک دفعہ نظر دوڑائیں، آج کے دن آپ بیٹھیں، ان سب باتوں پہ آپ غور کریں کہ ہم کہاں سے چلے ہیں اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس چیز کے بارے میں لازمی ایجوکیٹ کریں۔ یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔